وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بہت سارے طالب علم مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے میں ان کے لیے کسی نحو کی کتاب کی شرح کر دوں، لہذا انہیں مطالبات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سب کے سامنے امیر النحو جیسی کتاب کی شرح لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا نام ہے امیر النحو۔ سامعین کرام، یہ کتاب بہت سی مختصر سی کتاب ہے اور جامع کتاب ہے۔ یہاں عربی زبان کے قواعد کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، بڑے سہل انداز میں بیان کیا گیا ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے اور دوسری کتابوں پر اسے فوقیت دی ہے۔ یہاں ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کی شرح آسان سے آسان طریقے سے کریں تاکہ سبھی کے سبھی ان دروس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مستفید ہو سکیں۔ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کے سوانح حیات عربی زبان کی خاصیت اور اہمیت پہ بات نہ کرتے ہوئے میں درس کا آغاز کرتا ہوں مؤلف کے اس قول سے کہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان ہے رحیم ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کتاب کا آغاز بسم اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے بعد کی ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر، کہ جب کوئی کسی خاص کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جاتا ہے تو وہ کام ابتر ہوتا ہے، ای قلیل البرکہ، یعنی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لہذا مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بڑا اچھا کام کیا کہ اس کتاب کا آغاز بسم اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے بابرکت بنائے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں، اما بعد، جاننا چاہیے کہ آدمی کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اما بعد کیا ہے؟ تو یہ اما حرف تفصیل کہلاتا ہے، یعنی اب اس کے بعد جملے کی تفصیل کی جاتی ہے، یعنی جو بات پیچھے گزر گئی اب ہم وہاں سے مزید آگے بڑھ رہے ہیں تفصیل کی طرف، تو ہم وہاں پہ جملے میں ماں کو اما کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی ہم اب بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، بات کی تفصیل کر رہے ہیں۔ اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں خطبہ کرام کو ممبر سے حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں اما بعد، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات رہی اس کے بعد کی، تو اس کی ترجمانی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ بات رہی اس کے بعد کی۔ اب ہم جب غور کرتے ہیں تو آپ علم نحو کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی، آپ وہاں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کلام پہ بات کی جا رہی ہے۔ آخر علماء نحو کلام سے کتاب کا آغاز کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نحو کا رابطہ ہماری زبان سے ہے، کلام سے ہے، جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے بس اس کا معاملہ اسی سے ہے۔ نحو کا معاملہ ہماری زبان سے ہے، اسے ہمارے ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ سے، دوسرے اعضاء سے کوئی مطلب نہیں۔ اب کوئی ہنس رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حالت نصب میں ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے تو ہم نہیں کہتے حالت رفع میں رو رہا ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں رو رہا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرنے پہ جب آتے ہیں، جب ہمیں زبان کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر نحو داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام جب نحو کی کوئی بھی کتاب لکھتے ہیں تو وہاں پر اس کا آغاز کلام پر بات کرنے سے کرتے ہیں۔ اب جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں سب سے پہلی چیز ہم
کیا ہو سکتی ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو آپ سے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ نکلتی ہے لفظ. لفظ کو علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ لفظ ہماری زبان سے سب سے پہلے نکلتا ہے. سب سے اگر ہم ڈھونڈتے اگر ہم تلاش کرتے ہوئے اگر ہم آخر جڑ تک جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ ہوتا ہے وہ جو سب سے پہلے ہماری زبان سے نکلتا ہے، جسے ہم لفظ کہہ سکتے ہیں. اب لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں؟ تو لفظ عربی زبان میں پھینکنے کے معنی میں ہے، پھینکنا. جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے انسان جو بھی کچھ پھینکتا ہے وہاں پر اسے اچکنے کے لیے ایک تیز تون فرشتہ موجود ہوتا ہے. تو یہاں پر یلفظ، لفظ یلفظ کا مطلب پھینکنا ہے. تو ہم چونکہ زبان سے اپنے کچھ پھینکتے ہیں اسی لیے اسے لفظ کہا جاتا ہے. جو ہم کچھ بولتے ہیں وہ گویا ہم زبان سے اپنے پھینک رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اسے لفظ کہا جاتا ہے. اب پھینکنے میں بہت ساری چیز داخل ہو جاتی ہے. اب کوئی تھوک پھینک رہا ہے تو اسے ہم لفظ نہیں کہیں گے، کیونکہ لفظ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ آواز کے ساتھ ساتھ حروف ہجا پر بھی مشتمل ہو. جیسے زید میں آواز بھی ہے، ہم آواز کے ساتھ بولتے ہیں، اور دوسرا کہ وہ حروف ہجا یعنی الف سے یا تک پہ مشتمل، کوئی الف سے یا تک کے کنہیں حروف پر مشتمل ہے، وہ ہے زا یا دال. لہذا ہم حروف کی تعریف یہ کرتے ہیں، لفظ کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ لفظ وہ ہے جو جس میں آواز بھی ہو اور وہ حروف ہجا میں سے کنہیں چند حروف پر مشتمل ہو. اب ایک بات ہم کہیں، اب ہم یہیں سے غور کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو ہمیں زیادہ رٹنا نہیں پڑے گا، کیونکہ علم نحو کہا جاتا ہے علم النحو علم الاذکیاء. علم نحو جو ہے عقل مندوں کا علم ہے. یہاں پر صرف ذہن لگانا ہوتا ہے، عقل لگانی ہوتی ہے. ہم جب عقل لگاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ساری باتیں سمٹ جاتی ہیں، چھوٹی سی جاتی ہیں. ہمارے لیے یاد کرنا قواعد کو آسان ہو جاتا ہے. ہم ایک ایک قاعدے کو، دو قاعدے کو اگر روزانہ اگر ضابطے میں رکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک طویل عرصے کے بعد ایک اچھا خاصا خزینہ اور ذخیرہ جمع ہو جائے گا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ لفظ کی تو مؤلف رحمہ اللہ، تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے جو بھی ہماری چیز نکلتی ہے سب سے پہلے اسے کہتے ہیں لفظ. اور لفظ کی ہم نے تعریف کی کہ لفظ وہ ہے، لفظ کی ہم نے تعریف کر دی کہ لفظ سے اصطلاح میں کیا مراد ہے. آگے انہوں نے کہا لفظ کی دو قسمیں ہیں. لفظ کی دو قسمیں. ظاہر سی بات ہے ہم اپنی زبان سے جو نکالتے ہیں، جو لفظ نکال رہے ہیں، تو یا تو ہم ایک مرتبہ میں اگر کچھ ایک بار میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں یا تو اس کا کچھ معنی ہوگا یا اس کا کچھ معنی نہیں ہوگا. لہٰذا لفظ اور اس کے تیسری قسم تو کچھ ہو نہیں سکتی، یا تو اس کا معنی ہوگا یا تو اس کا معنی نہیں ہوگا. جب یہی دو پہلو ہوتے ہیں لہٰذا لفظ کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو قسمیں ہوئی. دو قسمیں کون سی ہو گئی؟ ایک ہے غیر معنی اور ایک ہے معنی دار. تو غیر معنی دار سے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں. غیر معنی دار سے لفظ سے ہمیں کیا مطلب؟ ہم اس پہ اعراب لگانے کی بات نہیں کریں گے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا. چھوڑنے کو عربی میں کہتے ہیں اہمال کرنا. اسے چھوڑ دینا، الگ کر دینا، یہ اہمال کہلاتا ہے. اسی سے بنا ہے محمل، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے ہم لفظ محمل کہتے ہیں. وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اور اسی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا ہے. عربی زبان میں اس پہ اعراب وغیرہ نہیں لگایا جاتا، اسی لیے اسے محمل کہتے ہیں، چھوڑ دینا. جیسے جسق کا کوئی مطلب نہیں ہے. اس کے برعکس جس کا کوئی معنی ہو اسے کہیں گے موضوع. موضوع میں وضع سے بنا ہے، وضع معنی رکھ لینا. تو جس کا معنی ہو ہمارا نحو اسی پہ کام کرتا ہے. لہٰذا ہم اس لفظ کو، ان الفاظ کو اپنے اندر رکھ لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اسی سے کہتے ہیں موضوع، ہم نے اسے رکھ لیا. اس لیے کہتے ہیں موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو. جیسے قلم، قلم کا کوئی معنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم غور کریں تو ہم تو لفظ محمل کو چھوڑ دیا، ہم نے بچا ہمارے پاس لفظ کی ایک ہی قسم، وہ ہے لفظ موضوع. اب ہم اگر یہاں پر بات کرنے کو آئیں تو
لفظ موضوع کی بھی ہم دو قسم بنا سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ جو معنی دار لفظ ہمارے منہ سے نکل رہا ہے، یا تو اس طرح سے وہ ہو کہ ہماری زبان سے ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی لفظ نکلے جس کا کوئی معنی ہو، یا ایک ساتھ ایک مرتبہ میں دو لفظ نکلے جس کا کوئی معنی ہو۔ لہٰذا لفظ موضوع کی بھی اس طرح تقسیم کرنے پر دو قسم ہو جاتی ہے کہ یا تو ہماری زبان سے کوئی لفظ موضوع ایک بار میں ایک ہی نکلا، یا ایک بار میں دو نکلا۔ جب ایک بار میں ایک نکلتا ہے تو اسے کہتے ہیں مفرد، مفرد مطلب ایک۔ جب ایک سے زیادہ نکلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مرکب، اسے کہتے ہیں مرکب۔ یعنی لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہو گئی، ایک ہو گئی مفرد اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں مرکب، ٹھیک ہے۔ اب مفرد کیا ہے؟ تو مفرد جیسا ایک کلمہ، ایک لفظ ہمارے منہ سے نکلا اسی کو کہیں گے مفرد۔ تو کہتے ہیں مفرد کی تعریف یہ ہے کہ لفظ، یعنی مفرد کسی قسم ہو گئی؟ لفظ موضوع کی۔ لفظ موضوع کی ایک قسم ہے یہ مفرد، اس کی تعریف یہ ہے ایسا اکیلا لفظ جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، مفرد ایک ایسا لفظ ہے جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کو کلمہ کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری زبان سے جب ایک ہی لفظ نکل رہا ہے جس کا کوئی معنی ہے تو وہ ایک ہی معنی کو بتلائے گا بھی، اس چیز کو مفرد کہتے ہیں۔ یعنی لفظ موضوع کی ایک قسم ہو گئی مفرد، اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اب کلمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کی اصل ہے کاف لام میم۔ کلمہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اثر انداز ہونا، اثر کرنا، اسی کو کہتے ہیں کلمہ، کلم۔ چونکہ جب ہم کچھ بات کرتے ہیں تو یا تو ہماری زبان سے جو بات نکل رہی ہوتی ہے وہ کسی کو دکھ پہنچاتی ہے یا تو کسی کو خوش کر دیتی ہے، یعنی اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے کلمہ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور اس میں علماء کرام کہتے ہیں کہ عرب والوں کے نزدیک اس میں 3 لغت ہیں، یعنی ان سے 3 طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، کلمہ بھی، کلمہ بھی، کلمہ بھی۔ کلمہ، کلمہ اور کلمہ۔ اس میں سب سے فصیح جو ہے وہ ہے کلمہ، جیسے کہ کیونکہ یہ قرآن میں موجود ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ بہرحال ہم کلمہ کی بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں اس طرح سے کہ ہماری زبان سے سب سے پہلے جو بات نکلی اسے ہم نے لفظ کہا، اس کو معنی کے اعتبار سے ہم نے قسم کی تو تقسیم کی تو وہ موضوع اور محمل میں بیٹھا۔ محمل سے ہمیں کوئی مطلب نہیں تو ہم نے اسے چھوڑ دیا، ہم نے موضوع سے معاملہ کیا تو ہمارا لفظ موضوع 2 قسم میں بٹ گیا، ایک وہ جو ایک بار میں ایک ہی معنی کو بتلائے، یا وہ لفظ جو معنی دار بھی ہو اور ساتھ میں ایک سے زیادہ ہو، تو یہ مرکب میں بٹ گیا۔ اب ہم نے مفرد کی جب بات کی تو ہم نے اسے کلمہ کہا، اب کلمہ کی قسم کرنے پر آ رہے ہیں، کلمہ کی تقسیم کرنے پر آ رہے ہیں۔ تو کلمہ کی تقسیم کیسے کریں گے؟ کلمہ کی تقسیم اس طرح سے کریں گے، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، ایک ہے حرف۔ ہم ایک ایک پہ بات کریں گے۔ اسم، فعل، حرف، یہ 3 قسمیں ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ 2 اصطلاح ہے، ہمیں 2 چیزیں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک ہے معنی اور ایک ہے زمانہ، ایک ہے معنی اور ایک ہے زمانہ۔ اب ہم اسی 2 ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے ہم کلمہ کی تقسیم کر پاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب کسی کلمے کو اٹھائیں، چیک کریں، اگر اس میں معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے، معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے۔ معنی بھی ہے اور زمانہ بھی ہے تو وہ فعل کہلاتا ہے، جیسے ضرب، ضرب، اس نے مارا۔ ضرب کا یہ معنی ہو گیا، معنی اسے سمجھ میں آنے لگا، اور اسی طرح سے اس میں زمانہ بھی ہے کہ یہ بات ماضی میں ہوئی تھی، اس لیے اس کا معنی بھی ہے، زمانہ بھی ہے، تو یہ ایک قسم کلمے کی ہوگی فعل۔ اب کہیں کہ کلمہ ایک تو وہ کلمہ ہو سکتا ہے جس میں معنی تو ہو لیکن زمانہ نہ ہو، معنی تو ہو لیکن زمانہ نہ ہو، جیسے رجلن۔ رجلن میں معنی تو ہے کہ اس کا کچھ مطلب ہے، کچھ مقصد ہے، لیکن اس میں کچھ زمانہ نہیں پایا رہا کہ یہ ماضی ہے یا مضارع ہے یا حال ہے۔ جب یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے
اسے ہم کہتے ہیں اسم۔ اور ایک آخری قسم یہ ہو سکتی ہے کہ نہ اس میں معنی ہو نہ زمانہ ہو، جب دونوں چیز مفقود پائی گئی تو ہم کہتے ہیں ایسے کلمے کو ہم حرف کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے کلمے کی تعریف میں کلمے کی یہ 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، کلمہ کی تقسیم اسی 2 بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اب حرف کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حرف ایسا وہ کلمہ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو نہ ہی کوئی زمانہ ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے من الا، ہے نا، جیسے من بنارس الا دہلی، بنارس سے دہلی تک۔ اب اگر کوئی کہے کہ معنی کا کیا مطلب ہے، معنی کا کوئی کیا مطلب ہے؟ حرف، آپ نے کہا کہ حرف کا نہ معنی ہوتا ہے نہ زمانہ ہوتا ہے، تو پھر من کا معنی تو سے ہوتا ہے، الا کا مطلب طرف تو ہوتا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرف ہے، کیونکہ اس کا معنی تو ہے۔ آپ نے کہا کہ حرف کی تعریف میں نہ اس میں معنی ہو نہ زمانہ ہو، تو پھر من کا پھر معنی کیسے ہو رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ تعریف اپنی جگہ مسلم ہے اور صحیح ہے، کیونکہ آپ جو من کا معنی کر رہے ہیں، دراصل آپ وہ من کا معنی نہیں کر رہے، آپ وہ من کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو من کو آپ دوسری لینگویج میں، اپنی زبان میں آپ اسے سے کہہ رہے ہیں، دراصل یہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ اس سے کا آپ کی زبان میں بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے کہتے ہیں سے کا کیا مطلب ہے، تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ لہٰذا معنی سے مراد کیا ہے علماء نحو کے نزدیک؟ علماء نحو کے نزدیک معنی کا مقصد ہوتا ہے، اور یا اسی کو معنی کو فائدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے، جیسے کہ بات آگے آئے گی، جب کہنے والا کہنے سے جب خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کی بات سمجھ میں آ جائے اور کچھ پوچھنے کے لیے وہ اب تیار نہ رہے، یا اس کے لیے آپ کچھ پوچھنے کے لیے باقی نہ رہ جائے۔ تو معنی کا مقصد یا معنی کو ہی فائدہ کہتے ہیں، اور معنی کے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو اسے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اب ہم اس تعریف پہ، اگر ہم اس اصطلاح پر اس اصطلاح کی جب ہم تطبیق دلاتے ہیں، جب اپلائی کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ من کا پھر کوئی مطلب نہیں رہ جاتا کیونکہ اگر کوئی خاموش ہو جائے من کہہ کر، من پوری زندگی وہ کہتا رہ جائے، کوئی بات سمجھ میں اس سے نہیں آتی ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ لفظ موضوع کی جو دوسری قسم مرکب، اس میں ہم آگے آنے والے ویڈیو میں بات کریں گے، آنے والے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔